الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ان گنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ہمیں ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ میں اس مختصر وقت کے اندر رمضان المبارک کے روزے کے احکام کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرما رہا ہے، جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس کے اندر رب کائنات فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس طریقے سے حدیث مبارکہ کے اندر ہے، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، رواہ البخاری و مسلم۔ بخاری و مسلم کے اندر روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر نماز ادا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا جو استطاعت رکھتا ہو، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اور آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں۔ اس طریقے سے رمضان کے روزے 2 ہجری کے اندر فرض ہوئے، اور روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے۔ قرآن عظیم کی آیت فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو رمضان کا یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہر اس کام سے بچنا، کھانے پینے سے اور جماعت سے رکے رہنا، اور ہر اس چیز سے رکنا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ضروری ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اس کے بعد روزے کی نیت کرنا، فرض روزے کی جو نیت ہے یہ طلوع فجر سے پہلے ہم نے کرنی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور یہ نیت زبان سے ضروری نہیں ہے، زبان سے ادا کرنا یہ بدعت ہے، بلکہ دل کے ارادے کا نام ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، صبح کا روزہ رکھ رہا ہوں، میں نے طلوع فجر سے پہلے ہی یہ نیت کر لی کہ میں صبح کا روزہ رکھوں گا، یہی نیت ہے۔ اس طرح رات کو سوتے وقت بھی آپ نیت کر سکتے ہیں کہ میں نے صبح کا روزہ رکھنا ہے، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اس طریقے سے سحری کھانا یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ سحری یہ ہے کہ اذان فجر سے قبل آپ آدھا گھنٹہ لگا لیں، یا آپ 1 گھنٹہ پون گھنٹہ، یہ جو ہے یہ سحری کا وقت ہے، اس کے اندر آپ سحری کھائیں تاکہ آپ کو پورے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے آپ کو اس کے اندر برکت بھی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اور جسم کو آپ کی طاقت توانا رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس طریقے سے افطاری میں جلدی کرنا، غروب آفتاب سے لے کر کے افطاری میں جلدی کرنا، یعنی کہ جو ہی غروب آفتاب ہوتا ہے اسی وقت افطاری کر لی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطاری کے اندر جلدی کرتی رہے گی۔
اس طریقے سے روزہ توڑ دینے والی کون سی چیزیں ہیں، اب میں وہ بتاتا ہوں کہ روزہ توڑ دینے والی چیزیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جان بوجھ کر کھا پی لینا۔ اگر کوئی انسان روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کر کھاتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر بھول چوک اس سے ہو گئی ہے، وہ بھول گیا تھا، اس نے کھا پی لیا، تو اپنا روزہ پورا کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا۔ اسی طریقے سے بیوی سے جماع کرنا، یہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے لیے پھر کفارہ ہے اس کے اوپر، اور وہ توبہ استغفار بھی کرے، کفارہ بھی دے، اور اس روزے کی قضا بھی کرے۔ کفارہ کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ کرے، اور اس روزے کی قضا بھی کرے، توبہ استغفار بھی کرے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اس طریقے سے اگر کسی بندے کو روزے کی حالت کے اندر کایا آتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر کایا کرتا ہے، انگل مار کے نکالتا ہے، تو اس سے روزہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جو عورتوں کو حیض کا خون جب آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اگر عورت نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اس کا حیض اس کو آنا شروع ہو گیا ہے، چاہے وہ افطاری سے 5 منٹ پہلے ہی کیوں نہیں شروع ہوا، 2 منٹ پہلے کیوں، اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اس روزے کی وہ قضا کرے گی، اور جو حیض کے دن ہے اس کے اندر وہ روزہ نہیں رکھے گی، اور ان روزوں کی قضا وہ بعد میں کرے گی جب وہ حیض سے پاک ہو جائے گی۔ نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن جو روزے ہیں ان کی وہ قضا اس کرے گی۔ اس طریقے سے جس کو نفاس کا خون آتا ہے، یعنی کہ جب عورت بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، تو جب وہ نفاس کا خون شروع ہو جائے تب بھی وہ اس کے اوپر روزہ جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا، اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ بعد میں اس روزے کی قضا کرے گی، اور جب تک وہ خون اس کو آتا رہے گا اس وقت تک وہ روزہ نہیں رکھے گی، اس کی بعد میں قضا کرے گی۔ اس طریقے سے روزہ چھوڑنے کی اجازت کن لوگوں کو ہے؟ روزہ کون بندہ جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو بندہ مریض ہے یا حالت سفر کے اندر ہے تو وہ بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ یعنی کہ اگر ایک مریض آدمی ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ روزہ چھوڑ دے، جب صحت مند ہوگا تو پھر وہ روزے کی اس کی قضا کرے گا۔ اس طریقے سے جو مسافر ہے وہ چاہے تو روزہ رکھ لے، اور اگر آسان سفر ہے تو روزہ رکھ لے، اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر سفر مشکل ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، اس کی اسی کے اندر بہتری ہے، اور وہ بعد میں اس کی قضا کرے۔ اس طریقے سے جو دائمی مریض ہے اور جو بہت بوڑھے ہیں، جو دائمی مریض ہے جس کو امید نہیں ہے اس کو شفا یاب ہونے کی، اس کو چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ یعنی کہ وہ مریض جو دائمی مریض ہے وہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے، یہ اس کا فدیہ ہے، اس روزے کے بدلے، ایک روزے کے بدلے۔ اس طریقے سے جو بہت بوڑھا مرد ہے یا عورت ہے وہ بھی فدیہ دیں گے، روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ فدیہ دیں گے، وہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں ایک روزے کے بدلے۔ اس طریقے سے جو دودھ پلانے والی عورت ہے، جو حاملہ عورت ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ بعد میں اس روزے کی قضا کرے، ان روزوں کی قضا کرے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ تو یہ چند احکام تھے جو میں نے روزے کے بارے میں آپ کو بتلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا دے، اور رمضان المبارک کی ہمیں تکریم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ یہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ جس کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے مومنین کے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھیں، اس کے اندر سارے روزے رکھیں۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، یہ کتنے دکھ اور افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی زیادہ زیادہ تلاوت کریں، اس کے اندر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ترجمے سے پڑھیں، اور رات کو قیام کریں، اور اس کے اندر قرآن کریم کو سنیں۔ اور آج جو کرونے کی وبا کی وجہ سے اگر وہاں قیام مسجدوں کے اندر نہیں ہوتا تو آپ گھر کے اندر قیام کریں، آپ اس کے اندر آپ جو آپ کو لمبی صورتیں یاد ہیں وہ آپ پڑھیں، اس کے اندر تراویح کے اندر آپ خود تراویح پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود پڑھیں، اور تراویح کی نماز کے اندر آپ قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے نواز دے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس جو وبا آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو تمام مسلمانوں سے
بلکہ تمام انسانوں سے اس کو ختم کر دے، اس بیماری کو، اس کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس عطا کر دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔